تو ایک تو چیز یہ ہے. پھر ہے دیکھیے خدمت خلق اور غریبوں کی کمک. یہ تو اس میں کچھ بڑھ بھی جاتی ہے لوگوں کی. دیکھیے لوگ واقعتاً بہت زیادہ غریب ہیں, ان کا خیال کرنا چاہیے. اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ لوگ کتنی غربت کی کس لائن پر ہیں, کس قدر مصیبتوں کا شکار ہیں, غربت کی کس, یعنی اب آپ ایسے افراد کو ڈھونڈنا چاہیے, ان کی کمک کرنی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کیمپس کے اندر ہیں, بچے کس انداز سے زندگیاں جو ہیں وہ گزار رہے ہیں. کتنے ہمارے اسلامی ممالک میں ایسے ہیں جن کے اتنے ذرائع ہوں, ان تک بھی پہنچنا چاہیے. یتیمیوں کے کس قدر لوگ جو ہیں دہشت گردیوں میں ہلاک ہو گئے ہیں, ان کی اولادیں اس انداز کی یتیم ہوئی ہوئی ہیں, ان کی یتیموں کی کمک کرنی چاہیے. غربت کی کس قدر نچلی سطح کے اوپر لوگ ہیں, کہاں کہاں سے چن چن کر لوگ جو ہیں وہ چیزیں کھا رہے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی شخص پھر بھی یعنی ہمارے اطراف میں موجود ہیں, ہم پھر بھی ان کی مدد نہ کریں ایسے افراد کی, تو یہ ایک بہت ہی عذاب والی بات بھی ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے مستدرک الوسائل میں کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی مسلمان بھائی سے مدد طلب کرے اور وہ قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کی حاجت پوری نہ کرے, تو خداوند عالم اس کی قبر میں اس پر ایک انتہائی بڑے سانپ کو مسلط کر دیتا ہے جو کہ اس کو ڈستا رہے گا. تو بہرحال دینی بھائی کوئی مدد طلب کرے تو اس کو ادھر ادھر بھیجنے کے بجائے خود سے اس کی مدد کرنی چاہیے, اور یہ والا سلسلہ پورے سال بھی جاری رہے. یعنی یہ نہ ہو کہ قدرت رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اور اس کا ایک دیکھیے فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ کے بھی کتنے ہی معاملات ایسے ہوں گے جس میں آپ کی اللہ مدد کرے گا. چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کے لیے بھی نہ جانے کتنی سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. یعنی آپ مدد کہیں اور کر رہے ہیں اور پتہ چلا آپ کا کوئی اور بڑا مسئلہ کہیں اور پر حل ہو رہا ہے. خدا آپ کے لیے بھی اسی طرح سے مدد کرتا رہے گا اور آپ کے لیے راستے بناتا جائے گا. جیسے آپ لوگوں کو سہولیات مہیا کر رہے ہیں اور راستے بنا رہے ہیں ان کے لیے, اللہ آپ کے بھی راستے اسی طرح سے بنائے گا. اور اس سلسلے کو صرف رمضان کی حد تک نہیں, ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے, یعنی معاذ اللہ, یعنی اس میں تو جناب سارے مرد حضرات ٹوپیاں لگا کے گھوم رہے ہیں اور داڑیاں بھی رکھ لی ہیں, اور خواتین بھی کسی حد تک جو ہے وہ سر پہ دوپٹے رکھ کے گھومتی نظر آنے لگتی ہیں. لیکن ادھر رات ہوئی, عید کی رات آئی, اور جناب ادھر جو ہے اس کو جتنا حاصل شدہ تقویٰ تھا وہ شیطان جیب کاٹ کے لے گیا آپ کی. تو اس سلسلے کو پورے سال بھی اسی طرح سے جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, تو آسانی آپ کے لیے ملتی رہیں گی. کیونکہ اچھا دیکھیے کہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خود ہی مومن ہم تک آ گیا, مسلمان آ گیا, اس کی مدد ہم نے کر دی. ستم رسیدہ شخص کی مدد کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں 5 میل تک جاؤ, اور مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کے لیے 6 میل تک سفر کرو. یعنی کسی نے آپ کو بلایا نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ شخص اس کو میری ضرورت ہے, آپ 5 میل تک بھی جائیے, مقصد ہے. اور اس سے بھی زیادہ اس افراد کے لیے چاہے وہ 6 میل دور یعنی اس سے بھی زیادہ دور موجود ہو, اگر کسی نے آپ کو پکارا ہے مدد کے لیے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو یعنی مومن کی مدد کے لیے مشقت اٹھاؤ. ایک تو یہ کوئی آ گیا, آ کے سوال آپ کے ہاتھ دراز کیا آپ کے سامنے, آپ نے نکال کر دے دیا, کوئی مشقت ہی نہیں ہے, پیسہ بھی ہمارے پاس ہے تو ہم نے مدد کر دی, یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ کبھی کبھار مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. یہ خود ایک تقاضا ہے اسلام کا کہ آپ خود مشقت اٹھائیں, غریبوں کو لائن لگا کے اپنے دروازے پر نہ بلائیں, خود بھی جا کر مدد کرنی چاہیے. تو دیکھیے اب حال ہی کے اندر ایک بلکہ پیغمبر کی حدیث کہ آسانیاں پیدا کرو, تنگی پیدا نہ کرو. یعنی جس قدر آسانیاں پیدا کریں گے اسی قدر آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک نکاح پڑھا گیا ہے اور اس کا بہت وائرل بھی ہوا ہے, سب لوگوں تک اس کی اطلاع بھی پہنچ گئی ہوگی. حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مشہد مقدس میں یہ نکاح پڑھا گیا ہے 2 ڈاکٹرز کا. اس میں جو خاتون ڈاکٹر ہیں انہوں نے مہر میں اپنے شوہر سے جو مہر رکھا ہے اس نکاح کے موقع پر, وہ یہ شوہر ان کے سرجن, تو انہوں نے مہر میں یہ چیز رکھی کہ 313 ایسے آپریشنز کریں گے غریبوں کے جس میں 1 پیسہ ان سے وصول نہیں کریں گے, یہ میرا مہر ہے. یعنی خود سے مجھے کچھ نہیں چاہیے یعنی اپنے طور پر, لیکن ان 313 آپریشنز کا
جو بھی فیس ان کی آپریشن کرنے کی ہے 313 غریب مریضوں سے وصول نہیں کریں گے. تو لوگ جو کہ دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت اپنی ذہانتوں کو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں کہ میں آخرت کے حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے میں کس قدر اپنی ذہانت کو استعمال کروں اور زیادہ سے زیادہ بڑے مقام کو حاصل کروں. یہ چند اگر مثلا رکھ بھی لیتی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے دن چلنا تھے، لیکن کتنے مریضوں کا اس طرح سے آپریشن ہو، کتنے لوگوں کو ریلیف دینے کا انہوں نے سوچا، اپنی ذات کے بجائے دوسروں کا اس انداز سے سوچا. تو اس طرح کی چیزیں واقعتاً ایک بڑا منفرد قسم کا ایک مہر رکھا گیا جو اب تک اس سے پہلے نہیں سنا گیا تھا. تو اس قدر مومن کی مدد کا ثواب ہے. دیکھیے غریب مسلمان کی مدد کا ثواب اس قدر ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مسلمانوں کے فقراء میں کسی کو لباس مہیا کرے یا کسی ایسی چیز سے مدد کرے جو اس کے اخراجات میں مددگار ہو، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کو ذکر کیا تھا، گیس کا بل ادا کر دینا، بجلی کا بل ادا کر دینا، اس کا کرایہ دے دینا، اس طرح کی کسی بھی جو اس کے اخراجات میں مددگار ہو، تو خدا قیامت کے دن سور پھونکے جانے تک 7,000 فرشتوں کو اس کے گناہوں کی طلب مغفرت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث میں تو ایسے شخص کے لیے طلب مغفرت کرنے والے ملائکہ کی تعداد 70,000 بھی بیان ہوئی. 7,000 یا 70,000 ملائکہ مسلسل اس کے لیے سور پھونکے جانے تک طلب مغفرت کریں گے. اور ہماری دعاؤں میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ موانعات آ جاتے ہیں اور گناہ حائل ہو جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، لیکن فرشتوں کے ساتھ تو ایسا نہیں. وہ تو جس کے لیے طلب مغفرت کریں گے پروردگار اس کو قبول کرے گا. تو 7 سے لے کر 70,000 فرشتے قیامت تک سور پھونکے جانے تک ایسے افراد کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے جو لوگوں کو، مسلمانوں میں جو غریب افراد ہیں، لباس مہیا کر دے، کسی ایسی چیز سے مدد کر دے جو ان کے اخراجات میں مددگار ہو.